اس انوکھی کہانی کی شروعات تب ہوئی جب ویران اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ ایک برٹش مرچنٹ شپ گزر رہی تھی۔ اس کے کیپٹن کا دھیان بہت دور کھڑی ایک شپ پر گیا جو نہ ہی آگے بڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے سگنلز کا جواب دے رہی تھی۔ قریب جانے پر معلوم پڑا کہ یہ شپ ویران سمندر میں اکیلی صرف لہروں کے سہارے کھڑی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شپ کے اندر کریو کا ساز و سامان، کھانا پینا اور سارا کارگو بالکل صحیح سلامت موجود تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو کریو موجود نہیں تھا، جو بنا کسی نشانات کے یہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ ہے میری سیلیسٹ کی وہ داستان جس نے پچھلے 150 سالوں سے ہسٹورینز کو پریشان کر رکھا ہے، وہ راز جسے سمندر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس شپ کو 1861 میں کینیڈا میں تیار کیا گیا اور اس وقت اس کا نام ایمیزون رکھا گیا تھا۔ اپنے شروعات کے کئی سفروں میں یہ چھوٹے موٹے حادثوں کا شکار ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ شپ حادثات کے بارے میں کافی مشہور تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بڑا حادثہ فیس نہیں کیا تھا۔ اپنی اونرشپ بدلتے بدلتے جب یہ کیپٹن بینجامن برگس کے پاس آئی تب اس کا نام میری سیلیسٹ رکھا گیا تھا۔ یہ نیو یارک میں 7 نومبر 1872 کا ایک خوشگوار دن تھا۔ میری سیلیسٹ نامی یہ شپ ساحل پر کھڑی تھی اور اس پر سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ میری سیلیسٹ میں ایتھنول کے 1700 بیرلز لوڈ کیے گئے، جو کہ پینے والا نہیں بلکہ انڈسٹریل یوز کا الکوہل ہوتا ہے۔ اس کو یہ سارے بیرلز نیو یارک سے اٹلی کے شہر جنوا تک بذریعہ اٹلانٹک اوشن لے کے جانے تھے۔ اس شپ میں ٹوٹل 10 لوگ سوار تھے، جس میں شپ کے کیپٹن بینجامن اسپونر برگس، ان کی بیوی اور ان کی 2 سالہ بچی سمیت 7 کریو ممبرز بھی موجود تھے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے شپ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ آسانی سے بنا کسی رکاوٹ کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر قریب 7500 کلومیٹرز لمبا تھا اور نارملی اس دور میں اتنا بڑا سفر کرنے میں کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ یاد رہے کہ تب جی پی ایس یا ایڈوانسڈ کمیونیکیشن ڈیوائسز بھی نہیں ہوتی تھی جس سے کیپٹن کے ساتھ رابطہ بنایا جا سکے۔ میری سیلیسٹ کو نیو یارک سے نکلے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور معمول کے مطابق کئی ہفتوں کے بعد اب اس کی جنوا کے پورٹ پر آمد کا انتظار بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اتنے وقت کے بعد بھی میری سیلیسٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میری سیلیسٹ کے بعد نیو یارک سے نکلی دوسری شپس اب جنوا تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اب پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر میری سیلیسٹ اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد بھی منزل پر کیوں نہیں پہنچ پائی۔ میری سیلیسٹ کے روانہ ہونے کے 10 دن بعد ایک اور برٹش شپ کو بھی نیو یارک سے نکل کر اسی روڈ سے ہوتے ہوئے جبرالٹر تک جانا تھا۔ یہ ڈگراٹیا نامی ایک برٹش مرچنٹ شپ تھی جو کئی ہفتوں کے بعد 4 دسمبر 1872 کو ایزورز آئلینڈ کے قریب پہنچی تھی۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں نیلے آسمان اور سمندر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں شپ کے کیپٹن کو بہت دور سمندر میں ایک شپ کھڑی دکھائی دی۔ کیپٹن نے نوٹس کیا کہ وہ شپ پانی پر آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ صرف ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے۔ سمندر کے اس حصے میں ایسا منظر دیکھ کر کیپٹن کو شک ہوا اور انہوں نے اسے دور سے ہی کئی سگنلز بھیجے، لیکن جب آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا تو کیپٹن نے اس کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ قریب پہنچنے پر معلوم پڑا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن کے ہی دوست کی میری سیلیسٹ نامی شپ تھی، جس کو نیو یارک سے نکلے اب پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میری سیلیسٹ جبرالٹر سے 1800 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن میں تنہا کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ ڈگراٹیا کے کیپٹن نے اپنے کریو ممبرز کو میری سیلیسٹ میں بھیجا، جہاں وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شپ پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ 1 مہینے پہلے جو نیو یارک سے 10 لوگوں کے ساتھ نکلی تھی، وہ سارے لوگ آخر سمندر کے بیچوں بیچ کہاں غائب ہو گئے؟ یہی سوال اب ڈگراٹیا کے کیپٹن کو بھی کھائے جا رہا تھا۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید شپ پر کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے میری سیلیسٹ کا جائزہ لیا تو پوری شپ بالکل صحیح سلامت موجود تھی۔ کیپٹن اور ان کی فیملی کا سارا سامان اور کریو ممبرز کے کپڑے تک بھی بالکل ان ٹچڈ حالت میں موجود تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جو گڈز لے کر وہ جنوا تک جا رہے تھے وہ بھی بالکل صحیح سلامت پڑے تھے۔
یہاں تک کہ شپ پر کریو کے لیے کھانے کا جو اسٹاک پڑا تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی موجود پڑا تھا۔ تھوڑا اور جانچ پڑتال کے بعد کیپٹن کے روم سے ایک لاگ بک ملی۔ یہ لاگ بک پہلے شپ کیپٹنز اپنے پاس رکھتے تھے، جس میں شپ کی مینٹیننس اور ایشوز کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ اس لاگ بک میں میری سیلیسٹ کے کیپٹن نے آخری انٹری 25 نومبر کی صبح 8 بجے کی تھی، یعنی جس دن یہ شپ اس حالت میں پائی گئی تھی اس سے بھی 10 دن پہلے۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب 10 دنوں سے یہ شپ ویران اٹلانٹک اوشن میں کھڑی تھی۔ ڈے گریٹیا کے کیپٹن یہ سارا ماجرا دیکھ تو رہے تھے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ان کی نظر لائف بوٹ والے سیکشن پر پڑی تو وہاں ان کو لائف بوٹ نظر نہیں آئی۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ضرور شپ پر کچھ ہوا تھا اور سب لوگ اپنی جان بچا کر لائف بوٹ میں کہیں بھاگے ہیں۔ کیپٹن کے کیبن میں نیویگیشن کے انسٹرومنٹس بھی مسنگ تھے اور ان کے بیڈ کے نیچے ایک تلوار اپنے کور میں بند پڑی ہوئی پائی گئی، جو اس بات کی نشانی ہے کہ شپ پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا، ورنہ تلوار اپنے کور سے باہر ہوتی یا پھر وہاں موجود ہی نہیں ہوتی۔ لاگ بک کے علاوہ دوسرے تمام ڈاکیومنٹس بھی وہیں موجود تھے۔ ایک اور چیز نوٹس کی گئی کہ شپ کا کیبن ہر جگہ سے گیلا تھا اور کئی جگہوں پر 1.5-2 فٹ پانی بھی کھڑا تھا، لیکن یہ اتنا نہیں تھا جو اس سائز کی شپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل سیلویج لا کے مطابق اگر کوئی بھی کسی شپ کو ریسکیو کرے گا تو اس کو شپ کی ویلیو کے حساب سے ریوارڈ دیا جائے گا۔ اسی لا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈے گریٹیا کے کیپٹن میری سیلیسٹ کو لے کر جبرالٹر تک لے کر گئے، جہاں اتھارٹیز نے شپ کو تب تک اپنے پاس رکھا جب تک کورٹ کی ہیئرنگز کمپلیٹ نہیں ہو گئی۔ کورٹ نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشنز کی، لیکن کئی ہیئرنگز کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کورٹ ہیئرنگز بھی جب اس معاملے کو سلجھا نہ سکی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ نے کہا کہ آسمانی مخلوق میری سیلیسٹ کے کریو کو لے اڑی، تو کئی نے کہا کہ سمندر کی کوئی بلا نے ان پر حملہ کر دیا ہوگا۔ ان سب من گھڑت باتوں میں ایک بات سچی تھی کہ میری سیلیسٹ جب سے بنی تھی اس کے ساتھ تب سے حادثات ہوتے آ رہے ہیں۔ ایک بار یہ دوسری شپ سے ٹکرائی، لیکن معمولی ٹکر کے باوجود بھی وہ شپ ڈوب گئی۔ پھر میری سیلیسٹ کو جب ریپیئر کے لیے پورٹ پر لایا گیا تو ریپیئر سے پہلے ہی پورٹ پر خود بخود آگ لگ گئی، اور ایک مرتبہ تو سفر پہ روانگی سے پہلے ہی اس کے کیپٹن کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ چل بسا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی اب ایسا مانا جانے لگا کہ شاید میری سیلیسٹ پر جنوں اور آتماؤں کا راج ہے، جس کی وجہ سے یہ لیٹسٹ حادثہ ہوا ہے، اور تب سے لے کر میری سیلیسٹ کو گوسٹ شپ کا ٹائٹل بھی دیا جانے لگا۔ پر اصل میں اس دن ہوا کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ تھیوریز ہیں جن پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری غداری کے بارے میں ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈے گریٹیا کے کیپٹن نے ہی میری سیلیسٹ کے سارے کریو ممبرز کو مار کر سیلویج لا کا ریوارڈ پانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا ہے۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شپ پر کہیں تو خون خرابے کے نشانات موجود ہوتے۔ اب یا تو ڈے گریٹیا نے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا اور سارے نشانات مٹا ڈالے، یا پھر یہ تھیوری ہی غلط ہے۔ دوسری تھیوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس تھیوری میں کہا گیا ہے کہ شپ پر الکوہل کے 1700 بیرلز موجود تھے، لیکن جب یہ شپ اتھارٹیز کے پاس لائی گئی تو ان میں سے 9 بیرلز خالی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ الکوہل کے کچھ بیرلز میں بلاسٹ ہوا ہو، جس کی وجہ سے کریو ممبرز لائف بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ گئے ہوں، مگر جہاں یہ بیرلز موجود تھے وہاں پر بلاسٹ کا یا آگ لگنے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ تیسری تھیوری میں یہ بات سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ شپ سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی چیز دیکھتے ہوئے کیپٹن نے شپ کو ایویکویٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ سارے چھوٹی لائف بوٹ میں بیٹھ کر بھاگ گئے ہوں۔ اتنی چھوٹی لائف بوٹ سمندری لہروں کا مقابلہ نہ کر پائی اور سب کی جان لے گئی ہو۔ یہ تھیوری کافی حد تک درست معلوم ہوتی تھی، مگر یہ بھی بس صرف ایک تھیوری ہی تھی۔ تھیوریز تو بہت ہیں، مگر کوئی ایک تھیوری بھی ثبوتوں کے ساتھ پروو نہیں ہو سکی۔ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس مسٹری کو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ میری سیلیسٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کن حالات میں کیپٹن نے شپ کو چھوڑا اور پھر وہ سب کہاں چلے گئے،
یہ راز بھی شاید کیپٹن بینجامن برگس کے ساتھ ہی چلا گیا۔